سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ پاکستان میں مختلف حکمرانوں کی جانب سے پیکا ٹائپ کے میڈیا مخالف قوانین لائے جانے کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ قلم، مائک اور کیمرے کا سفر آج تک نہ تو رکا ہے اور نہ ہی رکے گا۔ اس نے آگے سے آگے ہی بڑھتے جانا ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے 40 برس پہلے صحافتی سفر شروع کیا تو ان ناموں کی فہرست شائع کر دی جنہوں نے ایک سرکاری بینک سے لیے ہوئے کروڑوں کے قرض معاف کروائے تھے۔ ان میں ڈاکٹر بشارت الہی کا نام بھی شامل ہو گیا، جو کہ جنرل ضیاء الحق کے برادر نسبتی اور اعجاز الحق کے ماموں تھے۔ چنانچہ مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں اس زمانے میں گورنمنٹ کالج راوی روڈ لاہور میں پڑھاتا تھا۔ وزیر اعلیٰ نواز شریف نے ایک ہنگامی حکم کے تحت مجھے توسہ شریف ٹرانسفر کر دیا۔ اس زمانے میں لاہور سے توسہ جانے کے لیے 3 بسیں بدلنا پڑتی تھیں اور وہ پنجاب کا آخری اسٹیشن تھا۔ اس پر بس نہیں کیا گیا بلکہ میرے ٹرانسفر آرڈر پولیس کے ذریعے زبردستی میرے گھر آ کر ریسیو کروائے گئے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ خیر یہ لمبی کہانی ہے۔ جنرل ضیاء الحق دنیا سے رخصت ہوا تو جنگ گروپ کے بانی میر خلیل الرحمن نے خود وزیر اعلیٰ نواز شریف سے میری ٹرانسفر کے احکامات منسوخ کروائے۔ یہ اس نادان کا ریاست کے منہ زور گھوڑے سے پہلا تعارف تھا۔ پھر تو سرکار نے صحن کو رستہ بنا لیا۔ کیا سرکار اور کیا اسٹیبلشمنٹ، یہ مل جل کر ہر دور میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہے کہ آزادی کا سفر رک جائے۔ پاشوں، ظہیر اسلاموں اور فیضوں کا دور تو خیر ناقابل فراموش ہے کہ کس طرح میرے جیسے ناچیز صحافیوں کو خواہ مخواہ تختہ مشق بنایا جاتا رہا، حالانکہ میں نہ اہم تھا نہ ہی ریاست کا مخالف یا باغی۔ میں تو حکومتوں کو بھی توڑنے کے حق میں نہیں تھا، ہاں البتہ آزادی رائے کے حق کو تنقید کے حد تک ضرور استعمال کرتا رہا ہوں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اب پیکا قانون کی نئی افتاد ٹوٹ پڑی ہے۔ میڈیا پر زنجیریں تو پہلے ہی بہت ہے، پیمرا ہے، حکومتی پیر ہے اور سب سے بڑھ کر انٹیلیجنس ادارے ہیں جو ہر وقت کڑی نگرانی پر مامور ہیں۔ کوئی غلطی یا چوک بھی ہو جائے تو حسن نیت کے باوجود کوئی رعایت نہیں ملتی۔ منہ تو پہلے ہی سوچ سمجھ کر کھولنا پڑتا ہے کہ اب پیکا تو منہ پر ٹیپ لگانے کے مترادف ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایک طرف گالی اور دشنام کے ساتھ الزامات پر نہ کوئی سرکاری روک ٹوک نظر آ رہی ہے اور نہ ہی پہلے سے موجود کوئی قانون ان پر گرفت کر سکا ہے۔ ایسے زیادہ تر لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن پر نہ ملکی قانون کا نفاذ ممکن ہے اور نہ ہی ان کو دشنام سے روکنے کا کوئی طریقہ نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں پیکا کی تلوار صرف انہی پر چلے گی جن کی گفتگو اور تحریر پہلے ہی کئی دروازوں اور تاریک راہداریوں سے گزر کر باہر نکل پاتی ہے۔ مرے کو مارے شاہ مدار والی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ سہیل وڑائچ کے بقول یہ درست ہے کہ پابندیاں حکومتوں کی عمر کچھ طویل کر دیتی ہیں، مگر یہ ریاستوں کو کھوکھلا بھی کر دیتی ہیں۔ پابندیاں تخلیق کی دشمن ہے۔ دنیا کے جس ملک میں بھی سماجی اور مذہبی پابندیاں ہیں اور اظہار رائے کی آزادی نہیں، وہاں کوئی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا پیکا نہ صرف ذرائع ابلاغ پر پابندیوں کا قانون ہے، بلکہ یہ تخلیق، سائنس کی ترقی اور انسان کی نشو و نما اور ذہنی بالیدگی کے راستے کا پتھر بھی ہے۔ میری آواز نہیں سہی، میں نالائق، ناکارہ اور نادان سہی، مگر میری آزادی پر پابندیاں میرے جیسے حقیر اور بیک بینچر کا گلا بھی گھونٹ دیں گی۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لا آئے، سینسر کی پابندیاں لگیں، ایجنسیوں نے کیا کیا نہ کیا، حکومتوں نے کیا کیا جبر روا نہ رکھے، صحافیوں کو کوڑے پڑے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، ہم جیسے پچھلی نشستوں والے پر بھی آسمان سے قہر ہی برستا رہا، پھر بھی آزادی اظہار کا یہ کارواں کسی نہ کسی طرح چلتا رہا، کوئی نہ کوئی بہادر یہ دیا روشن ہی رکھتا رہا۔ اب پیکا ایکٹ کا عذاب آ گیا ہے تو یہ بھی گزر ہی جائے گا، مگر تاریخ اس قانون کو لانے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ قلم، مائک، کیمرے اور برش کا سفر دنیا میں آج تک نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ اس نے آگے سے آگے ہی بڑھنا ہے۔ ویسے بھی دنیا میں اچھی حکومت کرنے کا گر جبر نہیں بلکہ آزادی ہے۔ میکاولی کا دور گیا، اب طاقت اور عیاری نہیں بلکہ پیار اور دانش سے کام چلتا ہے۔ ہم قلم کاروں، اینکروں اور کیمرہ مینوں کو سخت حالات میں بھی پتلی گلیوں سے نکلنے کا گر آتا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔